وفاق المدارس اجتماع سے مخاطب ہوں جو اس صوبہ پختونخوا کی اگر علمی اور دینی اعتبار سے گرین کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ مدارس دینیہ کے عظیم محتممین، اساتذہ کرام اور بہت سے شیوخ الحدیث کہ مجھے زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس حیثیت میں حاصل ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا خادم منتخب فرمایا۔ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ اس خدمت کے لیے انہوں نے میرا نام پیش کیا، اس خدمت کے لیے جس کا میں اپنے آپ کو سچی بات ہے کہ اہل نہیں سمجھتا، لیکن بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی خدمت اپنی طلب کے بغیر بڑوں کی طرف سے سپرد کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی دستگیری سے نوازتے ہیں۔ اسی امید پر میں نے یہ خدمت قبول کی ہے، اور آپ حضرات سے اس بات کی دعا کا خواستگار ہوں کہ جن اکابر نے ہمارے لیے یہ ایک عظیم صاحبان مہیا فرمائے، وفاق المدارس کی شکل میں جو عظیم صاحبان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اکابر کے ذریعے مہیا فرمایا، اس کی حفاظت اور اس کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت، اس کی خودداری کی حفاظت، اس کے معیار کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے رفقا کو توفیق خاص سے نوازیں، اپنے رضائے کامل کے مطابق مجھے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں آپ سب سے فرداً اس دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ ناکارہ کو اس دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اس عظیم ذمہ داری کے لیے میں تنہا یہ ذمہ داری ہرگز بھی انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اہل اور قابل رجال کار اور معاونین مجھے مہیا نہ ہوں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاق کو ایک ایسا ناظم اعلیٰ عطا فرمایا جس نے اپنی جوانی کا سارا زمانہ اس وفاق کی خدمت کے اندر صرف کیا اور اکابر کے سائے میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ناظم اعلیٰ میری رفاقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں نے جن حضرات کو اپنا سرپرست مقرر کیا یا ان سے سرپرستی کی درخواست کی، انہوں نے میری اس درخواست کو محض اپنی شفقت کی بنا پر قبول فرمایا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ہم نے درخواست کی کہ وہ وفاق المدارس عربیہ کی سرپرستی قبول فرمائیں۔ انہوں نے اپنے الطاف کریمانہ سے اس سرپرستی کو قبول فرمایا۔ میں ان کا تہہ دل سے اس پر شکر گزار ہوں۔ حضرت مولانا
فضل الرحیم صاحب محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور اور وفاق کے ان افراد میں سے جن کے سائے میں الحمدللہ وفاق نے ترقی کی ہے، ان سے گزارش کی گئی، انہوں نے بھی قبول فرمایا، اور حضرت مولانا مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا فیض الحمدللہ روز بروز دنیا میں پھیل رہا ہے، ان سے درخواست کی، انہوں نے بھی قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ پھر یہ پچھلے شورا اور عمومی کے اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ 2 کے بجائے 4 نائب صدر ہوں گے، تو ایک حضرت مولانا انوار اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سینئر نائب صدر کے طور پر پہلے ہی سے قبول فرما چکے تھے، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد سلیمان بن نوری صاحب کا اور حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب کا، حضرت مولانا سید یوسف صاحب کا، جنہوں نے یہ خدمت قبول فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو میرے بڑے بھائی ہیں، اگرچہ اس وقت وہ صاحب فراش ہیں، لیکن ہم نے ان سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ سرپرستی قبول فرمائیں، تو الحمدللہ انہوں نے بھی قبول فرمائی، اور باوجود صاحب فراش ہونے کے ان کا دھیان، ان کے توجہات، ان کی دعائیں اس وقت وفاق پر مرکوز ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح جن حضرات کو ارکان عاملہ میں نے اور مولانا حنیف جالندری صاحب نے باہم مشورے سے جن حضرات کو ارکان عاملہ کے طور پر ان سے درخواست کی کہ وہ ہماری مدد فرمائیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک بہترین رفیق بنایا۔ اور میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موقع پر سارے صوبہ خیبر پختونخوا سے جو پھیلا ہوا صوبہ ہے، اور جس میں جیسا پہلے کہا گیا کہ مدارس دینیہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے، الحمدللہ آج اس کا بہترین نمائندہ اجتماع میرے سامنے موجود ہے، اور اسے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا دے۔ اس موقع پر جو باتیں کچھ عرض کرنے کا ارادہ تھا، ان میں سے بہت سی باتیں مجھ سے پہلے حضرت مولانا سید یوسف صاحب نے اور دوسرے بزرگوں نے، اور پھر آخر میں مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے آپ حضرات سے تفصیل کے ساتھ کی ہیں، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ صبح 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے صبر و ضبط کا مزید امتحان لینا شاید مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے نافع بنائے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جتنے یہ مدارس دینیہ ہیں ہمارے وفاق کے زیر نگرانی جو مدارس کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد ابھی مولانا حنیف جالندری صاحب نے بتائی 23,000 الحمدللہ تعداد ہے، اور اس میں 25 لاکھ طالب علم، طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کن بزرگوں سے ہمارا رشتہ ہے، کہاں سے ہمارا آغاز ہوا، تو کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارا نقطہ آغاز کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ الحمدللہ ہم سب اس سے وابستہ ہیں، اسی کے خوشچین ہیں، اسی کے اکابر کی نقش قدم پر چلنے کے خواہش مند ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا رشتہ ان اکابر سے ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جو قطب الافتاب، ان حضرات سے ہمارا رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ ہماری جو صلاح و فلاح کا راز مضمر ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ان اکابر کے طریقہ کار پر، ان کے نقش قدم پر چلیں اور اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں کہ کیا واقعتاً ہم ان کے جانشین یا ان کے پیروکار اور خوشچین ہونے کے جو دعوے دار ہیں، یہ دعویٰ ہمارا درست ہے یا نہیں۔ لہذا دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی، جو دنیا میں، آج کی دنیا میں دوسری کہیں تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں گھومنے کا موقع عطا فرمایا۔ 6 بر اعظم میں نے دیکھے، مسلمان ممالک میں سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مجھے جا کر علماء کرام سے اور وہاں کے مدارس سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوا، لیکن جب میں ان کا مقابلہ اور ان کا مقارنہ ان بزرگوں سے کرتا ہوں جن کی طرف الحمدللہ ہم منسوب ہیں، جن کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے لیے، جب ان کے ساتھ کرتا ہوں تو مجھے ایک بین فرق نظر آتا ہے۔ آپ کو اگر علم و تحقیق چاہیے، مقالہ نگاری چاہیے، تو بے شک اس کے لیے بہت سے ادارے دنیا میں موجود ہیں، اور خود میں نے دیکھے ہیں، علم و تحقیق کے شناور دیکھے، لیکن اگر علم و تحقیق کے ساتھ اتباع سنت کا جذبہ اور اپنی زندگی کے ہر قول و فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنے کا جو جذبہ ہے، جو یہاں پایا، ان بوریہ نشینوں میں پایا، ان بوریہ نشینوں میں جو پایا وہ میں نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے، میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے۔ جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا کی ولادت ہوئی، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، اور حضرت حکیم الملک مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ہم سبق تھے، ایک ہی ساتھ سبق پڑھا ہے ان حضرات نے، حضرت شیخ الہند سے، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے میرے دادا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت دیکھا ہے جب وہاں شیخ الحدیث سے لے کر دربان اور چپراسی تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ، دربان گیٹ پر بیٹھا ہوا چوکیداری کر رہا ہے اور اس کے لطائف میں سکہ جاری ہے، کہتے ہم نے وہ زمانہ دیکھا دیوبند کا، اور اسی لیے جب دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نکالنے کا موقع آیا، اب تو وہ علم بھی ناپید ہو رہا ہے، سوائے مولانا حضرت مفتی جمیل صاحب کے صاحبزادوں کے اب شاید کوئی اور اس کے جاننے والا نہیں رہا، کہ الفاظ کچھ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن کے اعداد ملا کر کوئی سن بن جاتا ہے اور وہ سن تاریخ بن جاتی ہے۔ ہمارے وفاق کے لیے بھی نکالے ہیں مولانا
خلیل صاحب تھانوی مدد العلوم نے، تو جب دارالعلوم کی دیوبند کی تاریخ نکالنے کا بتایا کہ ایسا جملہ نکالا جائے جس سے دارالعلوم کی تاریخ ولادت کہہ لو یا تاریخ آغاز کہہ لو، تو کیا نکلا؟ فارسی کا جملہ، در مدرسہ خانقاہ دیدین، در مدرسہ خانقاہ دیدین۔ اب تو مشکل ہے، فارسی بھی ہمارے یہاں نہیں پڑھائی جاتی، اس وجہ سے لوگ فارسی کے جملوں سے بھی پوری طرح آشنا نہیں رہے، لیکن معنی اس کے یہ ہے کہ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی، اور کسی نے یہ تبصرہ کیا تھا اور صحیح کیا تھا کہ دن کے وقت جا کر دیکھو تو یہ قال اللہ اور قال رسول کے پڑھانے اور پڑھنے میں مشغول ہیں، اور رات کے وقت جا کر دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی بات جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ایک نصرانیوں کے ایک ایلچی نے جا کر کہی تھی، جب اسے پوچھا گیا کہ بھئی تم کس قسم کے لوگ دیکھ کے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ رہبان باللیل رکبان بالنہار، یہ رات کے وقت میں راہب ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دن کے وقت بہترین شہ سوار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر کا یہ رنگ کہ ایک طرف علم و تحقیق میں کیا بتانا آپ کو کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم سوانے اپنے بزرگوں کی سوانے سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں، اور میری گزارش ہے سارے اصحاب مدارس سے کہ اپنے اکابر جتنے بھی ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، بلکہ بعد کے اکابر تک، ہر ایک کی سوانے ہر طالب علم کو، ہر استاد کو باستیعاب پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کا مزاج پتہ ہو کہ ہمارے اکابر کا مزاج کیا تھا۔ تو وہ حضرت میں حضرت کا ذکر کر رہا تھا کہ الحمدللہ اس کے بعد ہم نے حضرت شیخ الہند کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت شاہ صاحب کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، ہم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے براہ راست فیض یافتگان کی زیارت گمراہگار آنکھوں کو کرا دی ہے۔ براہ راست فیض پانے والے جنہوں نے براہ راست حضرت شیخ الہند سے پڑھا، میرے والد براہ راست حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، اور پہلی بیعت حضرت شیخ الہند سے تھی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، حضرت مولانا شمس اللہ افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مدنی کے سے استفادہ کیا، اگرچہ فراغت نہیں اور حاصل کی تھی، ان کے شاگرد میرے استاد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جو حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، ان کی رضایت کرا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اور بات تو وہ حضرت تھانوی کی نقل کرتے تھے لیکن اپنے اوپر منطبق فرماتے تھے کہ بھائی آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، لیکن اللہ نے آدمی دکھا دیے، اللہ نے آدمی دکھا دیے، لہذا کوئی بیل آ کر ہمیں یہ روکا نہیں دے سکتا کہ آؤ مجھے آدمی مان لو، کیونکہ ہم نے حقیقت آدمی دیکھا، کوئی بیل آ کے ہمیں روکا نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم جب بننا چاہیں گے تو آدمی بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے آدمی دیکھے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خود ہمارے لیے نعمت ہے، یا وہ ان کی بات تو تواضعاً تھی، ہمارے لیے حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا آدمی دکھا دیا۔
تو میرے بزرگوں اور دوستوں، صرف ایک بات اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، کہ ہمیں اپنے اس مزاج کو اور اپنے اس معیار تعلیم کو اور اس معیار عمل کو اگر ہم نے برقرار رکھا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی، کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ ہم کیسے گئے گزرے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن بزرگوں کے ہم نے جوتے اٹھائے، ان بزرگوں کا یہ فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کے بارے میں کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، کبھی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے ایک جملہ پہلے کہا تھا، آج پھر دہراتا ہوں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں، اور نہ ہم مداہن ہیں، نہ کسی کی دشمنی ہے اور نہ مداہنت ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص حق لے کر آتا ہے تو ہم اس کی تائید کرنے کو تیار ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیں باطل پر چلنے پر مجبور کرے تو ہم اپنی تمام ناتوانیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ انشاءاللہ کریں گے، مرتے دم تک کریں گے لیکن بشرطے کہ ہم اپنے اکابر کے مزاج و مذاق کو سمجھ کر اپنے مدارس کو اس کے مطابق چلائیں۔ آج ہمیں اپنے طرز عمل پر مدارس جس منہج پر چل رہے ہیں ان سب پر خود تنقیدی کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، آیا ہم ان اکابر کا جن کا ہم نام لیوا ہیں ان کے طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، اتباع سنت کا اہتمام ہے یا نہیں ہے، مدارس میں طلبہ کو نماز با جماعت کا اہتمام کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرایا جا رہا، ان کو جھوٹ سے، غیبت سے، گناہوں سے، بد نظری سے، موبائل کے غلط استعمال سے ان کو روکا جا رہا ہے یا نہیں روکا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم، اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہمیں رجعت پسند کہے، کوئی ہمیں دقیانوسی کہے، کوئی ہمیں یہ کہے کہ ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ سارے تانے، سارے اعتراضات ہمارے گلے کا ہار ہیں، ہمیں سب منظور ہے، لیکن جو منظور نہیں ہے وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ایک آنچ آنا ہمیں منظور نہیں، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔